أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر ہے جی 271 اور 272. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فَنِعِمَّا هِيَ، تو وہ بھی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو تم محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ، اور وہ مٹا دے گا، عنکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے. لیس علیک، نہیں ہے آپ کے ذمے، ہداہم، ان کو ہدایت پر لانا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دے دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، یہاں خیر سے مراد مال ہے، یعنی مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ اپنی جانوں کے لیے ہے. وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر چاہتے ہوئے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا. وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یوفا الیکم، پورا لوٹا دیا جائے گا تم کو. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. صدق اللہ. بات آ رہی ہے مالی صدقات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی. اچھا، خرچ کرنے کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا مال آپ کے پاس ہو تو تب آپ خرچ کریں. جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو بچا کر، یہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تم سارے کا سارا دے دو اور پھر خود جو ہے نا دوسروں کی طرف دیکھتے رہو. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 بارے میں خطاب فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، جب کوئی مانگنے آئے تو اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف مت لے لیں، کیونکہ مت. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی یہ کرے کہ جو کچھ پاس ہے وہ سارے دے دیں. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر سارے ہی دے دیں گے، اپنی گھریلو ضروریات نہیں رکھیں گے تو پھر تو حسرت سے بیٹھے رہیں گے، جیسے کہ بندہ جو ہے نا غلامت شدہ بیٹھ جاتا ہے، ملوما محصورہ. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اگرچہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے ضابطوں کا اپنی طرف سے خیال رکھتے تھے، لیکن
اس کے باوجود بھی آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں رات گزاروں اور میرے گھر میں کوئی مال ہو. متعدد ایسے واقعات پیش آئے. نماز پڑھ کر کے آپ سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کی عادت شریفہ تھی، لیکن چلے گئے اچانک. پھر واپس آ کر کے فرمایا کہ تم سوچتے ہو کہ میں کیوں گیا ہوں. میں کل کچھ سونا آیا تھا تھوڑا بہت تو وہ گھر میں بچ گیا تھا. میں وہ کہنے گیا تھا گھر والوں کو کہ وہ اس کو دے دیں جلدی سے. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس مال ہو اور میں رات گزاروں. اصل میں متوکل تھے، متوکل کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا. اللہ اکبر. آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی چاہیے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، یا اللہ مجھے موت بھی مسکینوں والی دینا. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، یا اللہ میرا حشر بھی غریب و مسکینوں کے ساتھ کر. اور سنا کرتا یا اللہ ایک دن دے پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رکھ تاکہ میں تجھے یاد کروں، میں تجھے یاد کروں. مال کو، مال کی کثرت کو پسند نہیں فرمایا اپنی ذات کے لیے. لیکن صحابہ کبار کے اندر آپ دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہوتے ہیں غالباً عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سونے کی اتنی اینٹیں تھیں، سینکڑوں مزدور لگے تھے ان کو کاٹنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے. آریاں ٹوٹ گئیں اور پتہ نہیں کتنے دن لگے رہے. آج کے ساتھ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنے ارب کا اس وقت مال تھا. حضرت عثمان غنی کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، مدینے میں قحط پڑا تو تاجر آئے آپ کے پاس گندم پڑی ہے ڈبل ریٹ پہ دے دیں. میں کہا اچھا دیکھو سوچوں گا. رات کو اپنے گوداموں کے دروازے کھول دیے اور اعلان کر دیا بھائی جو جس کی ضرورت ہے اٹھا کے لے جائے لے جائے. اگلے دن پھر تاجر آ گیا. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو ڈبل دے رہے تھے. میں نے کہا میں نے 10 گنا پہ سودا کیا. تو صرف ڈبل دے رہے تھے نا، میں نے 10 گنا پہ سودا کیا، اللہ کے راستے میں دے دیا. اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ تو مکے کی بات ہے. مدینہ شریف میں مسجد نبوی پہلی جگہ تھوڑی تھی، وہ جو پہلی جگہ تھی نا جب آپ وہاں گئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سامنے جگہ تھی وہ، تو یتیم بچوں کی جگہ تھی. خریدی آپ نے وہ پیسے اس کے غالباً ابو بکر صدیق نے دیے رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد جب اس کی توسیع کا معاملہ آیا تو آپ نے جب چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سونا جھولی بھر کر کے لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں ڈال دیا. آپ اوپر پر بیٹھے ہوئے تھے، یوں سونے کے ذریعے آپ اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل بھی تجھے نقصان نہیں دے گا، کوئی کام نہ کرے تب بھی سیدھا جنتی. خوشخبریاں تو پہلے ہی تھیں. ایک تو اوور حال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کلم وعد اللہ الحسنى، اے محبوب میں نے آپ کے سارے صحابہ کو جنت الاٹ کر دی زندگی میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. پھر ان کو تو خاص خوشخبریاں تھیں نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. جنت میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا اور جنت میں میرا دوست عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ. یہاں بھی پیغمبر کی دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے. ذی النورین کہتے ہیں 2 نوروں والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. پہلی بیٹی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا. جب وہ دوسری بیٹی بھی اللہ کو پیاری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حسرت سے فرمایا کہ کاش محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آتا ہے کاش میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، کیونکہ عثمان سے بہتر مجھے داماد نہیں ملنا اور مجھ سے بہتر عثمان کو سسر نہیں ملے گا. دونوں باتیں درست اور سچی.
اس میں کیا شک ہے. تو پانی کی بڑی کمی تھی مدینے کے اندر. یہودی کا کنواں تھا تو تنگ کرتا تھا، خاص طور سے مسلمان خواتین پانی لینے جاتی تھی، بچیاں، تشدد بھی کرتا تھا، ڈانٹا ڈپٹا تھا، گالی گلوچ بھی کرتا ہوگا، جیسے ہوتے ہیں بڑی ہیں یہودی تھے. تو آپ نے فرمایا بھی کون بندہ ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے. حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں کنویں کے؟ اس نے کہا جی 20,000 دے رہے. انہوں نے کہا یہ پکڑ 40,000 دے رہے. آج کے بعد یہ کنواں بی بی فاطمہ کے نام وقف ہے. بڑا بڑا اللہ نے مال بھی دیا تھا. اگر مال کے حقوق انسان ادا کرے تو پھر مال کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. چاہے انسان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتی بھی ہو جائے، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی. صرف یہ ہے کہ وہ حقوق واجبہ جو ہیں وہ ادا کرتا چلا جائے. تو یہاں یہی اللہ پاک نے کہا. ایک تو شرطیں تھیں ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، اور ساتھ یہ بھی کہ مال حلال کا ہو. یہ صدقہ ہو گیا، اللہ قبول کرے، ثواب ملے گا. لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی شرطیں تھیں کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا، اذیت نہیں دینی، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، زبان سے یا اپنے بیہیویئر سے یا کسی بھی طرح اشارے کنائے سے ان کی تذلیل نہیں کرنی. کچھ شرطیں صدقہ کی قبولیت کی ہیں، کچھ صدقہ کو باقی رکھنے کی ہیں. جو دے دیا ہے تم نے، اگر خدا نہ خواستہ دل میں کوئی خیال آ گیا، اللہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہی ثواب کدھر سے ملنا ہے. تو اللہ پاک نے وہی بات جو چلی آ رہی تھی اخراجات کے بارے میں، مالی اخراجات کے بارے میں، اسی کے بارے میں اللہ نے یہاں بھی فرمایا. اور بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر نیت درست ہو، علماء نے لکھا، یا زوال تہمت کی جگہ آ جائے، سوسائٹی والے کہیں جی فلانا بندہ تو کدی نے دیتا ہی کافی نہیں، اے بڑا کنجوس ہے، ہو سکتا ہے وہ چھپا کر کے تم سے زیادہ دیتا ہو. اگر زوال تہمت کی جگہ آ جائے تو پھر سب لوگوں کے سامنے دینا بھی جائے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ بھی دیتا ہے، آگے بھی دیتا ہوگا، اب بھی دیتا ہے. اور اگر انسان کی نیت درست ہے، انما الاعمال بالنیات، تو سب کے ثواب کی نیت ہے، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، تو سب کے سامنے بھی دے دے تو اللہ کہتا ہے فنی ماہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر کیا شریعت کہتی ہے؟ تخفوہا، انہیں چھپا کر کے دو. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد میں نے عرض کیا تھا، آپ نے دو حدیثیں آتی ہیں. اچھا، عام طور پر انسان دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا دیا ہے. یا بعض حدیث میں الفاظ ہے لا تعلم یمینہ ما تنفق شمالہ، اس کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا. بعض اوقات بندہ ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں کے ہاتھوں سے بھی دیتا ہے، جتنا اللہ کے راستے میں انسان دیتا ہے. تو یہ چھپانا بہتر ہے. اس کے اندر علماء نے حکمتیں لکھی. پہلی حکمت کیا ہے کہ انسان ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے، دکھلاوے سے، گھمنڈ نہیں آتا، بندہ پراؤڈ فیل نہیں کرتا بندہ لوگوں کے سامنے کہ میں نے خرچ کیا ہے. ایک تو ریاکاری سے بچ گیا انسان. دوسرا یہ ہے کہ جس کو دے رہا ہے کوئی فیض پوش ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے لینے میں شرم محسوس کرتا، تو اس کی عزت نفس کا خیال بھی شریعت کرتی ہے کہ چپ کر کے چھپا کر کے دے دو اس کو. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہیں تمہیں تلاش کرنا پڑے گا. یہ آگے اسی پارے میں آ رہا ہے چند آیتوں کے بعد آگے، کہ وہ جو لوگ ہیں نا اللہ کے بندے، وہ شکل سے نظر آئیں گے، سفید پوش بھی ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں. لا يسألون الناس الحافا، یعنی یہ کل کے سبق میں آ جائے گا. يحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کی وجہ سے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت ہوتی تو مانگتا. اللہ کہتے ہیں جاہل بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ چونکہ جس نے سوال نہیں کیا یہ تو مالدار ہے، غنی ہے.
اللہ کہتا ہے تعرفہم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے تمہیں پتہ چلے گا، ان کی چال ڈھال سے پتہ چلے گا، ان کے چہرے کے تاثرات تمہیں بتائیں گے، ان کے چہرے کی پریشانیاں تمہیں بتائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے، نیڈی پرسن آئیں گے۔ لا یسألون الناس الہافا، چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، چمٹ ہی نہیں جاتے، ایک دفعہ سوال دے جا بابو، دے جا بابا، دے جا بابو، دے جا بابو، سوال نہیں کرتے، بس اپنی عزت نفس میں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کسی نے کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو الحمدللہ کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو طریقے دونوں پسندیدہ ہیں، اور اگر یہ نیت کر لے کہ مجھے دیکھ کر کے اور بھی اللہ کرے دے دے تو اور بھی زیادہ ثواب ہے، سب کے سامنے دینا جو ہے نا، یہ بھی ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فانی اما ہیا، فا میں نے پس، نعما میں نے اچھا، ہیا میں نے یہ وہ، بس یہ بھی اچھا ہے تو یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اچھا یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ایک تو صدقات واجبہ ہے نا، زکوٰۃ ہے، کل میں نے عرض کیا تھا زکوٰۃ ہے جی قسم کا کفارہ ہے یا منت ہے، یہ نہ کافر کو دیا جا سکتا ہے، نہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، اور نہ مالدار کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حربی کافر ہے جو یوں سمجھ لیں آج کل ہندوستان کا بندہ ہے، جن ملکوں کی لڑائی ہے تمہارے پاس یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ تمہاری ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، حربی کہتے ہیں، حرب کہتے ہیں جنگ کو، لڑاکا۔ تو لڑاکے بندے کو آپ جو ہے نا یہ صدقات نافلہ بھی نفلی صدقات بھی نہیں دے سکتے۔ ادروائز جو ذمی ہے، پاکستان کی ریاست کو مانتا ہے کہ آرام سے رہ رہا ہے، ان کے اندر اگر کوئی غریب ہے آپ اسے نفلی صدقات دے سکتے ہیں، نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا کافر جو ہو، ذمی ہو، لیکن وہ کفر کی تبلیغ کرتا ہو، مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہو، آئمین کو ان کے پادری شادری کیا لیں، یا کوئی اور بندہ ان کا ورکر ایسا ایکٹیو جو ہو، ان کو بھی نفلی صدقات دینے جائز نہیں۔ اچھا اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ لوگوں کو صحابہ کرام، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کو بھی کچھ نہ کچھ صدقات دے دیا کرتے تھے۔ آگے آئے گا وہ ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو اپنے اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ قدرتی بات ہے انسان، ہاں جی سارے پنجابی جی بھی کہتے ہیں منہ کھاندہ ہے تاکہ شرمانی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام نے ان کو دینا بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی ہدایت بھی یہی تھی کہ شاید یہ اسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں ضرورت کے لیے۔ اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ یوں کسی کو کسی ہیلے بہانے سے دین کی طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ کا ذمہ ہے۔ فرمایا ایسی بات نہ کیا کرو، فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور تم ان کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو تم حاجت مندوں کو۔ حاجت مند اب چاہے مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم، جو میں نے آگے تفصیل بیان کر دی ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں تو بہتر ہی بہتر ہے۔ بہتری کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ معاف کر دے گا تم سے، مِن سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری خطاؤں میں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو خبیر، جانتا ہے، آپ کی خبر رکھتا ہے اللہ۔ تو تمہیں تو ثواب مل ہی جائے گا، اب وہ سائل کیسا ہی ہو، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تم جس نیت سے خرچ کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا، تو تمہیں اس کا ثواب مل ہی جانا ہے، یعنی تمہارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا۔ سورہ جو ہے نا اپنا
غاشیہ اس کے اندر کلیئر کٹ لگا ہے فذکر انما انت مذکر، وہ آپ نصیحت فرمائیں، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو ان پر داروغہ یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی آپ نے ان کو منوانا ہے، یعنی دعوت دینا آپ کے ذمے ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ یہ کہتے ہیں ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء، ہدایت سے نواز دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور تم جو بھی خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، بس تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہے، یعنی تمہیں تو خرچے کا ثواب مل ہی جانا ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ ابتغاء کے معنی تلاش بھی ہے، چاہنا بھی ہے، دونوں معنی آتے ہیں۔ وما تنفقوا، اور جو بھی خرچ کرو گے، خیر، مال میں سے، یوفا الیکم، یوفا یعنی پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آگے آئے گا، پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ تو اس کو بڑھاتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے اور بڑھاتا کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ 11 اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، یعنی اللہ جو یہ نہ کہنا، مطلب اللہ کا کیا ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے یا شیطان دل میں ڈال دیتا ہے نا، پیچھے کہا تھا شیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرنا ورنہ غریب ہو جاؤ گے، دولت کم ہو جائے گی، یعنی دولت کم ہو جائے گی، تو اس کے ڈرانے سے تم نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کا پورا تمہیں دے دینا ہے۔ اللہ نے تو اسے قرض سے تعبیر کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، آگے اللہ تو بڑھاتا ہے اس کو۔ اللہ کا جیسے قرض کی واپسی جو ہے نا یہ یقینی ہے، ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کا ثواب بھی یقینی ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مال جو بھی خرچ کرو گے وہ پورے کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ۔